علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے غلاموں کی نماز. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ترکی سے ایک وفد آیا ہے لاہور، اور انہوں نے جب نماز سے فری ہوئے ہیں تو علامہ اقبال کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام. یعنی وہ جو ترکی مجاہد ہے اس کو حیرانی ہو رہی ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ہاں یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھاتے ہیں، جو آپ کے امام ہیں جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کر رہے ہیں. یعنی اس نے ایسی نمازیں شاید دیکھی نہیں تھیں، تو اس کو حیرانی ہو رہی ہے. تو اب علامہ صاحب پہلے تو اس کی حیرانی کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، کہ وہ ایک تو سادہ سا مرد مجاہد ہے، یعنی وہ کام کرنے والا انسان ہے، اور وہ مومن آزاد یعنی وہ ایسا انسان ہے جو ذہنی طور پہ آزاد ہے، کسی کی غلامی کا شکار نہیں ہے. خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، اس بیچارے کو کیا پتا، یعنی اس پریکٹیکل آدمی کو کیا پتا کہ جو ہمارے جیسی غلام قومیں ہوتی ہیں یہ اتنی لمبی لمبی عبادات کیوں کرتی ہیں. اور آگے اس کی حیرانی کو جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں. یعنی جو تو مردان حر یعنی آزاد لوگ یا آزاد قومیں ہوتی ہیں انہیں تو ہزاروں کام ہوتے ہیں کرنے والے، ان کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ لمبی لمبی عبادات میں پڑھ سکیں. کیونکہ آگے لکھتے ہیں کہ انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کا نظام، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام. یعنی وہ جو سارا دن کام کرتے ہیں آزاد لوگ، اسی وجہ سے تو ان کی امتیں اور ان کی قومیں بن پائی ہیں اور وہ چل رہی ہیں اور دنیا میں ترقی بھی کر رہی ہیں. یعنی جن قوموں نے ترقی کی ہے اور جو ذہنی طور پہ آزاد ہیں ان کے پاس ہزاروں کام ہیں، اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے پاس لمبی لمبی عبادات ہوتی ہیں. پھر آگے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ جو غلام ہوتا ہے ذہنی طور پہ اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اسی لیے وہ عبادات میں دل لگا لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ فارغ ہوگا تو اسے کام کرنا پڑے گا. بدن غلام کا ہے سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام. ان کو کام کرنا پڑ جائے تو ان کو یعنی موت پڑ جاتی ہے. وہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اس ایفرٹ کو. اور پھر آگے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اس مجاہد کو، کہہ رہے ہیں ترکی مجاہد کو کہ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، کہ اب اگر ہم اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں اور لمبی عبادات کر رہے ہیں تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے. ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. یعنی ہمارے جیسی غریب قوموں کو جو ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی ہوں ان کو سجدوں کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور وہ اسی سے ہی اپنے سارے مسائل کا حل تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید لمبی لمبی عبادات سے اور سجدوں سے ہمارے سارے یہ معاشی اور سماجی مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر آگے کہتے ہیں دعائیہ انداز میں کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو. یعنی ہندوستان جو اس وقت تھا تو کہتے ہیں یہاں جو امامت کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، کاش یہ ایسے ہو جائیں. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، وہ سجدہ جس میں ہے ملت زندگی کا پیام. یعنی ایسا سجدہ جو قوموں کی زندگی، قوموں کے اندر زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے اور ان کو ایسا پیغام دیتا ہے کہ وہ قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور دنیا میں نام پیدا کرتی ہیں. ایسی عبادت کو علامہ صاحب ہمارے اندر دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.